الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین حضرات، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ میں چوتھے دور 12ویں سال سے گزر رہے ہیں۔ مکے کے دور کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 3 سال خاموش تبلیغ، پہلی وحی کے نزول سے لے کر 3 سال، چوتھے سال کے شروع سے لے کر 6ٹھے سال تک، اختتام تک 3 سال، جس میں اسلام کی دعوت جب آئی تو اس کا نتیجہ کیا رہا، کیا ریئیکشن سامنے آیا۔ پھر 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک، یہ 4 سال پر تیسرا دور محیط ہے۔ اس میں قریش نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ تمام باتیں آ چکی ہیں۔ 10ویں سال کے اختتام پر بڑی تبدیلیاں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور چوتھا دور 11 سے لے کر 3 سالوں تک۔ 12واں سال چل رہا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا۔ یہ درمیانی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو 23 سال ہے۔ 11 ادھر کیجئے، 11 ادھر کیجئے، 22 بیچواں سال، 23 1 سال۔ تو یہ 11 سال تو گزر چکے ہیں مکے میں، یہ 12واں بیچواں درمیانی سال ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں، ابھی دنیا والوں کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا کیا چیزیں نئی رونما ہوں گی باہر۔ لہٰذا اللہ نے وقت مناسب سمجھا کہ اب اپنے نبی کو اپنے دربار میں بلایا جائے۔ دربار کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور بتایا جائے کہ میں کیوں اتنے سختی کے ساتھ توحید کی دعوت دنیا والوں تک بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے آپ خود دیکھ لیجئے کہ میں کتنا تنہا ہوں، ایسی جگہ پر جہاں مخلوقات کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے خاص چند مقرب فرشتے جو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 8، ان کے علاوہ وہ 4 مقرب فرشتے بھی یہاں پر نہیں مار سکتے۔ ان کے لیے بقایا تمام دیگر مخلوقات کے لیے ایک حد مقرر ہے، سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن نورانی مخلوق کو ہم نے وہاں روک دیا۔ لیکن آپ کو یہ شرف بخش رہے کہ آپ آئیے، اللہ سے ملاقات کر کے جائیے۔ اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا۔ رجب کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک واحد آیت ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو زمین کا سفر رات کے کچھ حصے میں کرایا، جبکہ اس دور کا مینس آف ٹرانسپورٹیشن، مواصلات کا جو نظام تھا، گھوڑا، خچر، اونٹ، تیز رفتار سواریاں، زمینی، فضائی تو سوال ہی نہیں پیدا۔ اب یہ سفر ہفتوں کا تھا، آنا جانا میں مہینہ تو آسانی سے لگ جاتا تھا، انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر، اونٹ پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے میں لے جاتا بھی ہے، لاتا ہے۔ حالانکہ یہ زمینی سفر کا ذکر ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام کعبۃ اللہ سے دور کی اس مسجد تک، فلسطین میں مسجد اقصیٰ تک،
بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی. کس لیے لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، کچھ اپنے معجزوں کو، اپنی نشانیوں کو دکھائے، کائنات کا مشاہدہ کرائے کہ آپ کا رب کیا کیا کر سکتا ہے. انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے. کنفرم کر لیجئے تاریخ 27 رجب ہے. معاف کرنا، اس بارے میں میں کسی سے کوئی، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں ہوں، میں موافقت کرنے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ حرکتیں کر کر تماشا بنتے ہیں. ایک طرف تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی تحقیق کرنے کے لیے 5 لاکھ آدمیوں کی زندگیوں کو ہم نے کھنگال دیا، ان کی لائف ہسٹری محفوظ کر دی. اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ پیدائش کے بارے میں اختلاف رائے، تاریخ نہیں معلوم، معراج کے بارے میں اختلاف رائے نہیں معلوم، اس دنیا سے رخصتی کے بارے میں اختلاف رائے نہیں معلوم. تو دنیا والے ہنسیں گے ہم پر. اور پھر دنیا میں ایک بڑی خاص بات مشہور ہے، زبان قلق کو نقار ہے خدا سمجھو. جب پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک اکثریت کے پاس 27 رجب ہے تو 27 رجب ہے. 12 ربیع الاول اس دنیا میں آنے کی، دنیا سے جانے کی تاریخ ہے تو ہے، ختم. جائے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا تماشا پیش کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس تاریخ پر اتفاق کریں. چلیے آئیے، جبرائیل آگے. ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، وہاں آرام فرما رہے تھے. ایسے کہ دیکھیے، حضرت سودا تو آ چکی ہیں گھر، بیٹیوں کی نگرانی کر رہی ہیں. اور دوسری روایت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے پاس آرام فرما رہے، جہاں بھی ہو. جبرائیل پہنچے اور نیم بیداری کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. نبی کو وہ نیند نہیں آتی جو آپ کو اور مجھے آتی ہے، گہری نیند، بے خبر دنیا سے نہیں، دل جاگتا رہتا ہے نبی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں. کو زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر سینے مبارک کو دوبارہ چاک کیا گیا. دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ چھوٹے تھے، 3-3.5 سال کے، دائی حلیمہ کے علاقے میں ان کے پاس دودھ پینے کے لیے بھیجے گئے تھے، پرورش کے لیے. وہاں پر ایک واقعہ ہو چکا تھا، شق صدر. اور یہ دوسرا واقعہ، تمام کدورت، میل، انتقام کا جذبہ، جو بھی چیزیں یعنی شیطانی حصہ ہوتا ہے خیالات کا، وہ پورا نکال لیا گیا. سینے مبارک کو زمزم سے دھویا گیا. پھر اس میں علم، حکمت، بردباری، دانائی، یہ تمام اللہ کی طرف سے چیزیں اس میں ڈال دی گئی، سینہ برابر کر دیا گیا. جبرائیل نے سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا تھا، ایک دم وائٹ، سفید، گدھے سے تھوڑا سا اونچا ہے، گھوڑے سے تھوڑا کم ہے، خچر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کیا گیا کہ تشریف رکھیے، اس پر بیٹھیے، رسول اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو وہ تھوڑا مچلا، اچھلا. جبرائیل نے پیٹھ پر ہلکا سا ہاتھ مارا. کیا کرتا؟ دھپکی دی. کیا کرتا ہے؟ آج تک تجھ پر اس سے بڑھ کر معزز سواری نہیں بیٹھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براق اس سے پہلے کئی نبیوں کے لیے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا. نو ایشوز. براق تھم گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا. نام براق اس لیے تھا کہ اس کی نظر جہاں پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا. سپیڈ آف لائٹننگ میں یہ سفر کرتا تھا. سفر شروع ہو گیا. پہلی منزل مدینہ منورہ تھی، جس کا اس زمانے میں نام یثرب تھا. جبرائیل نے عرض کیا، رات کا وقت ہے، دیکھیے ایسا نہیں کہ دن کا ماحول ہے اور بھائی ایئر آپ ہیں اور پورا ایریل ویو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبرائیل نے صرف اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے. آگے بڑھے. یہ صحرا سینا ہے جہاں پر طور پہاڑ ہے. بتایا گیا کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تھا. تیسری منزل بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. چوتھی منزل بیت المقدس، مسجد اقصی، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے.
ابھی اس وقت تک وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے. وہاں پر جا کر براق کو باندھ دیا گیا. تعلیم ہے ہمارے سواری کو حفاظت سے رکھا جائے, خاص طور پہ جانور ہو چھوڑ دیں گے اللہ کے نام پر بھاگ جائے گا, پھر زحمت بندے کو اٹھانی پڑے گی, بھاگ دوڑ ڈھونڈ کوئی چیز ہو, کسی قسم کی سواری ہو, حفاظت کی جائے. اب اس سفر کے دوران میں کچھ آوازیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلی آواز آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں. جبرائیل نے کہا کہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا, اچھا کیا آپ نے توجہ نہیں. پھر ایک آواز آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ. پیچھے سے پکارنے والوں کو آواز نہیں دینا چاہیے, اللہ یہ کہ آواز شناسا ہو اور ایک سے زیادہ مرتبہ پکارا جائے. ایک دوسری آواز آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ. جبرائیل نے کہا کہ یہ عیسائیت کا داعی تھا جو عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا. اور آج ہم امت مسلمہ بڑی مگن ہے. 25 دسمبر کو بہت سارے ہمارے نوجوان چرچوں میں جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کی لڑکیاں ناچنے کے لیے فلور پر آ جاتی ہیں, کچھ کھانے پینے کے بھی موقع مل جاتے ہیں, تھوڑے منہ کے مزے, دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک مل جاتی ہے لوگوں کو, جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں. اور ویسے ہماری زندگیوں کا جو ماحول ہے, بالکل طرز زندگی ہمارا معاشرتی نظام جو ہو چکا ہے وہ پورا انگریزوں والا ہو چکا ہے, عیسائیوں والا. کرسیوں پر بیٹھنا, کھانا پینا, یہ تو آگے بڑھے. ایک اور آواز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں. جبرائیل نے کہا کہ یہودیت کا داعی ہے, لیکن یہودی کبھی آپ کو یہودی آپ جا کے آفر کیجئے, میں یہودی بننا تیار ہوں, مجھے یہودی بناؤ, وہ نہیں بنائے گا. یہودی صرف یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا, وہ بھی مرد کے ذریعے جو اولاد ہوگی وہی یہودی, لڑکیوں کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ بہت ساری عورتوں نے ان کی مسلمانوں سے نکاح کیا ہے, ان کے بچوں کو یہودی شمار نہیں کرتے, وہ آپ کو دعوت نہیں دیں گے. 2 قومیں ہیں جو آپ کو اپنے اصلی دھرم میں داخل نہیں کریں گے. براہمن کبھی آپ کو براہمن نہیں بنائے گا, یہودی کبھی آپ کو یہودی نہیں بنائے گا. ایک اور آواز آئی تھوڑا آگے بڑھنے پر, بلکہ آواز کیا آئی, ایک خوبصورت حسین سے بہترین لباس زیورات میں لدی پھندی خاتون سامنے سے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ایک نظر پھیر لی. جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا تھی پوری رنگینیوں کے ساتھ آپ کو اپنی طرف راغب کرنے, رجھانے کے لیے آئی تھی, اچھا کیا آپ نے توجہ نہیں. لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی دنیا پر ریجھے جا رہے ہیں. بڑی چیزیں چھوڑ دیجئے, آپس میں دوڑ ہو رہی ہے کہ سب سے اچھا اسمارٹ فون کس کا ہے, لیٹسٹ کس کے پاس ہے. ہزاروں کا, 60,000 70,000, سب کانٹیننٹ کی قیمت کی بات کر رہا ہوں. اب بتائیے کیا حال ہو چکا ہے ہمارا. اور آگے بڑھی تو ایک بوڑھی خاتون نظر آئی, اتنی بوڑھی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ قدم آگے بڑھاتی ہے, لگتا ایسا ہے کہ اگلے قدم پر گرے گی, مر جائے گی. جبرائیل نے کہا کہ اس بوڑھی کو دیکھ کر دنیا کی عمر کا اندازہ لگائیے. مطلب یہ کہ دنیا کا جو تخلیق کیا گیا تھا, پتہ نہیں جب بھی کیا گیا تھا, اب خاتمے کا وقت قریب ہے. بیت المقدس پہنچ کر مسجد اقصی کے پاس براق کو باندھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ مسجد اقصی میں داخل ہوئے. 1,00,000 یا 40,000 پیغمبر موجود ہیں. اب کیسے موجود ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, یہاں پر غیر ضروری ہے, اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں. ان کی روحیں موجود ہیں یا جسم, اس لیے کہ بلانے والا اللہ ہے, وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ داخل ہوئے, سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے رہ گئے, صفیں بن گئی. اب سب انتظار میں ہیں, امامت کون کرائے گا, مسجد میں ہے, صفیں بنی, اس کا مطلب ہے کہ نماز ہوگی. انسانوں کے جد پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے, انہیں بلایا جائے گا امامت کے لیے. سب سے بڑھ کر 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں وہاں پر. اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں. اللہ سے ڈائریکٹلی بات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں. اللہ نے جن کو حیرت انگیز طریقے سے پیدا کیا بغیر باپ کے, عیسیٰ علیہ السلام, یعنی جلیل القدر پیغمبر تمام موجود ہیں.
اب یہ سب انتظار میں ہے کہ دیکھیں امامت کے لیے کون بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جبرائیل نے آپ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بجائے یہ شہنشاہ کون ہیں یہ وہ الفاظ استعمال کرنے کے محتاط الفاظ استعمال کریں، اس لیے کہ ان الفاظ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہیں ہوتی، ان الفاظ سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. میکزیمم آپ جو کہہ سکتے ہیں وہ خاتم الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، یہ پورا چونکہ پورے نبیوں کی امامت کی ہے، آپ انہیں امام الانبیاء کہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رحمت للعالمین اور خاتم النبی نے، دونوں قرآن کے الفاظ ہیں. نماز ختم ہونے پر 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شراب اور پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پسند کیا. جبرائیل مبارکبادی فطرت کی راہ پائے، نیچرل. اگر آپ شراب کو ہاتھ بھی لگاتے تو آپ کی امت بگڑ جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ کہ شراب امت مسلمہ میں حرام ہے، اس کے بنانے والے، کارخانے کھولنے والے، سپلائی کرنے والے، اپنی اپنی ہوٹلوں میں بیچنے والے بہت سارے ہیں. اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پرمیشن بھی مقتدر طبقہ دے دیتا ہے. اس کے بعد میں ایک سیڑھی پیش کی گئی، ہمیں پتہ نہیں کس قسم کی سیڑھی ہے. عموماً مالز، بڑے بڑے مالز میں، ایئرپورٹ پر آج کل وہ سیڑھیاں خود بخود الیکٹرانک چلتی ہوئی، آپ کھڑے رہ جائیے، یہ کونے سے وہ کونے تک پہنچا دیں. بلاؤ کس قسم کی ہے ہم نہیں جانتے. پہلے آسمان پر پہنچ گئے ودن نو ٹائم. اب ہمارے جو ہم 12 ربیع الاول کو پروگرام سنتے ہیں تو وہاں پہ شاعر حضرات وہ غلو کرتے ہیں، پوچھئے مت. زمین سے آسمان تک پوری لائٹنگ لگی ہوئی ہے، فرشتے لائن بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور حوریں دف بجا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے. وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں بخاری کی حدیث کا آپ کو بڑا تفصیلی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، بہت مختصر. پہلے آسمان تک پہنچ گئے، دروازہ بند ہے. کھٹکا دیا جبرائیل نے. اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں. یعنی اندر سے کچھ دکھ بھی رہا ان کو. آپ کے ساتھ کون ہے صاحب؟ میرے ساتھ محمد ہے. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سننا تھا کہ دروازہ کھول دیا گیا اور استقبال کیا گیا آپ کو. پہلا آپ کی اطلاع کے لیے 7 آسمانوں پر یہ سوال جبرائیل سے ہوتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل بڑے مقرب فرشتے ہیں تو ہر آسمان والوں کو اجازت ہے کہ جیسی وہ آ جائیں بلا کھٹکے دروازہ کھول دیا جائے. نہیں، پوچھ گوچھ ضروری ہے. ہمارے گھروں میں بھی جب کوئی آئے تو صرف دروازہ کھول نہیں دینا چاہیے. مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، جو بھی ہوں، پوچھ کر دروازہ کھول. پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت شخصیت کو دیکھا. ناک نقشہ انتہائی پرفیکٹ، انسانی ساخت کا بہترین نمونہ. جبرائیل نے تعارف کیا یہ انسانوں کے جد، آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام. سلام دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم کے سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ لوگ ہیں، بائیں ہاتھ کی طرف لوگ ہیں. سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھنے لگتے تو رونے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے جبرائیل؟ کہا کہ سیدھے ہاتھ والے یہ ان کی آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے. اولاد کا تھوڑا سا میں تذکرہ کروں. اس وقت دنیا میں 700 کروڑ انسان زندہ ہیں اور سارے مسلمان نہیں ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے. اس میں کہ صرف 25% ہے، لیکن یہ پورے 700 کروڑ یا اس سے زیادہ جو بھی ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. یعنی ٹاپ لیول سے آنے تک ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اور ہم کو ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے کہ آپ اور میں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، نہ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کا پیغام گھر بیٹھے ملا ہے ان لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے ان بھائی بہن کو جو غلط عقیدوں میں مبتلا گئے انہیں دوزخی آگ سے بچانے کی فکر کریں. اب بائیں ہاتھ والے دوزخی ہیں، ان کو دیکھ کے رونے لگتے. اب جب بات دوزخ کی ہو گئی، اچھا یہ آسمان تک جب آئے، مختلف بے شمار فرشتے ہیں، سب خوش و خرم میں استقبال کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ آیا.
سلام جواب بڑا روکھے انداز میں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون صاحب ہے بھائی, اتنا روکھا, کوئی ابھی تک ایسا آدمی نہیں ملا. تو کہا کہ یہ دوزخ کے داروغہ ہیں, مالک, انہیں ہنسی سے کیا کام. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی فرمائش کی. پردہ نظروں سے کے سامنے سے پردہ دوزخ کا ہٹا دیا. آپ کو کچھ سزائیں بتائی گئیں. ایک آدمی کے منہ میں ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں دین کی بتا کر پیسہ بٹورتے تھے اور ان کے دین کو خراب کرتے تھے. جب ایک بڑا پتھر سامنے نظر آیا, اس میں سے ایک موٹا سا ایک سوراخ تھا, موٹا سا بیل نکل کر آیا. اب دوبارہ وہ بیل اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرا, نہیں جا سکا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ کے امت کے خطیب کے وہ آدمی کی بات ہے جو ایک چھوٹی سی بات, ایک بات کو معمولی سمجھ کر معاشرے میں پھیلا دیتا ہے, افواہ, جس کے برے اثرات پورے لوگوں تک پہنچتے ہیں, لوگ متاثر ہوتے ہیں. اب وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا, نہیں کر سکتا. ایک آدمی کو دیکھا, گٹھا ہے لکڑیوں کا سامان کا, اٹھانا چاہ رہا, نہیں اٹھا رہا. وہ پھر باندھی ہوئی ڈوری کھول دیتا ہے, اس میں اور تھوڑا سامان ڈالتا ہے, پھر گٹھا باندھتا ہے, پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ کون ہے بھائی, یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو پہلے ایک آدمی پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت ہے, اٹھا نہیں کر رہا, پورا ادا نہیں کر پا رہا, لیکن اور ذمہ داریوں کی ہوس اسے ہے. یہ بھی کر لوں گا, وہ بھی کر لوں, مجھے پوزیشن, بڑی سے بڑی پوزیشن چاہیے مجھے. بعض ملکوں میں دیکھیں, بعض لوگ اپنے اپنے تحت 8-10 محکموں کی وزارت روک کے تھام کے رکھتے ہیں, قابل لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کرتے. وائی؟ جو کام تم نہیں جانتے, خواہ کے اسے روک کے کیوں رکھے ہو؟ کسی قابل آدمی کو اپوائنٹ کرو. یا ایھا الذین آمنوا تودوا الامانات الی اہلھا, ذمہ داروں کو, کام جاننے والوں کو امانت ان کے سپرد کرو تاکہ وہ بہترین سلیقے کے ساتھ اسے چلا سکے. بہت ساری سزائیں بتائی گئی. کچھ لوگ گدھوں کی طرح چل رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. دل تنگ ہوتا تھا ان کا زکوٰۃ دینے میں, میری آمدنی نہیں ہے, میں کمایا کیوں دوں زکوٰۃ. کچھ لوگ بتائے گئے جو جن کے پیٹ یہ بڑے بڑے ہیں, زمین پہ پڑے, اٹھ نہیں سک رہے, اتنا بڑا پیٹ ہے. اور ایک مخلوق ہے طویل قامت, ان کو رونتے ہوئے, ان کے پیٹوں کو کچلتے ہوئے اوپر سے جا رہی. یہ کون ہے؟ سود خور. کچھ لوگوں کے اطراف میں بہترین تلا ہوا, بہترین گوشت رکھا ہوا ہے, دوسری طرف سڑا گلا بدبودار پیپ والا گوشت, وہ لوگ وہ کھا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جائز بیویوں کو رکھتے ہوئے ناجائز دوسری غیر عورتوں سے اپنا تعلق رکھتے تھے, حرام کاری کرتے. کچھ عورتیں سینوں کے بل الٹی لٹکی. یہ کون ہے؟ یہ شادی سے پہلے غیر مردوں سے تعلق رکھتی تھی, ان کے بچے ان کے پیٹوں میں تھے, لیکن نکاح کر لیا کسی, ان بچوں کو جو دوسروں کے تھے شوہر کے نام منڈ دیا. یہ بہت ساری شادی شدہ عورتیں اس قسم کے تعلقات رکھ کے یہ حرکتیں کرتی ہیں, اور چونکہ شادی شدہ ہیں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا اولاد اگر ہو تو. یہ عورتوں کی سزا ہے. بے شمار سزائیں بتائے. ایک نیکی کا معاملہ بتایا, ہرا بھرا کھیت ہے, ایک لمبا بہت دور تک پھیلا ہوا ہے, اور ایک آدمی اسے کاٹتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے کاٹتے ہوئے آگے بڑھا ہے, پیچھے کھیتی دوبارہ اگتی ہوئی آ رہی. یعنی ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. دوسرے آسمان پر گئے, پیغمبر سے ملاقات ہوئی. تیسرے پر پیغمبر سے ملاقات, ایک پر الیاس علیہ السلام, ایک پر حضرت یوسف علیہ السلام, چوتھے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام, پانچویں پر ہارون علیہ السلام, چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام. اچھا, جب ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا دیکھ کر. اللہ نے آدھا دنیا میں جو حسن دیا ہے وہ آدھا دنیا والوں میں تقسیم کیا ہے, اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام.
چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دیکھا کہ جیسا زمین پر کعبہ ہے آسمان پر فرشتوں کے طواف کے لیے کعبہ بنا ہوا ہے, اور اس کعبۃ اللہ کی, اسے بیت العتیق کہتے ہیں, اس کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت میں بہت ملتے ہوئے, بہت ملتے ہوئے. تعارف کرایا گیا, یہ آپ کے والد ہیں. حالانکہ والد نہیں ہو, دینی اعتبار سے ابو الانبیاء تھے یہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے کی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اور دونوں باپ بیٹوں کی دعا کا نتیجہ ہے. سورہ بقرہ پڑھیے آیت نمبر 127-28 میں آپ کو ملے گا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کریں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب یہاں سے آگے بڑھیں. سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماویٰ, یہاں پر جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی. ایک محل کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹک گئے, واہ بڑا خوبصورت ہے. پوچھا کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دیکھنے کی خواہش کی. گیٹ میں قدم رکھا, سامنے دیکھا فوارہ ہے, ایک ہاؤس سامنے ہے, ایک خاتون بیٹھی وضو کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آ گئے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا, زمین پر آنے کے بعد میں حضرت عمر سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ عمر میں نے تمہارا محل دیکھا ہے, اور میں اتنا خوبصورت تھا کہ میں اندر سے دیکھنا چاہ رہا تھا. جیسی میں اس کے حدود میں داخل ہوا, دیکھا خاتون بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی. اب اس خاتون کو پیٹھ نظر آ رہی تھی. خاتون کو دیکھ کر میں پلٹ کر آ گیا. میں نہیں دیکھا اس لیے کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر کی خاتون پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ ہوتی ہے مرد کی غیرت. اور گھر کی عورت کون کون ہو سکتی ہے؟ ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیوی, ہماری بیٹی. ان پر کسی غیر کی نظر پڑے, مرد کی غیرت کا تعلق ہے. اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ سجا سنوار کے باہر لے کر گھومتا ہے. واپس سدرۃ المنتہا کے پاس آئے. اب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ہے, اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا انہوں نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جنت الماویٰ. دوسری مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ زمین پہ دیکھا مکے کے ابتدائی دور میں, کہ جبرائیل ایسے آئے کہ آدھا آسمان ان کے پروں سے چھپا ہوا ہے, 600 پر ہے. یہ دوسری مرتبہ ہے, اصلی شکل میں آ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ آگے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب ہے, ارے مکے سے بیت المقدس تک آپ ہمارے ساتھ تھے, پھر آسمانوں کے 7 آسمان گزر گئے, بھائی سدرۃ المنتہا گئے, آپ میرے ساتھ تھے. اب کہہ رہے ہیں جبرائیل نورانی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریے کہ اللہ کے رسول اس حد کے آگے آج تک کوئی مخلوق نہیں گئی, نہ نورانی گئی, نہ ناری گئی, نہ بشری گئی, خاکی گئی. بس اللہ نے آپ کو بلایا, آپ جا سکے. میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا اللہ کے تجلی کے نور کی روشنی میں میرے سارے کے سارے پر جل جائیں گے.